بسم الله الرحمن الرحيم والضحى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك فأما اليتيم فلا تقهر وأما بنعمة ربك فحدث صدق الله العظيم
Stand. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ورفعنا لك ذکرک صدق اللہ العظیم. اللہ رب العزت کا شکر ہے جس کی دی ہوئی توفیق سے آج ہم سب لوگ اس عظیم و شان محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہیں. یہ اللہ کا کرم ہے اور اس کے حبیب کی ہم پہ عنایت ہے. بہت ہی خوبصورت آواز اور انداز میں قبلہ قاری امان اللہ جلالی صاحب تلاوت فرما رہے تھے. یقینی طور پہ یہ مسلک کے لیے ایک نگینہ ہے. میں مسجد میں کھڑے ہو کر اللہ کے گھر میں کھڑے ہو کر یہ بات کر رہا ہوں اور بغیر کسی مبالغہ آرائی کے بات کر رہا ہوں. یہ پکے سچے مسلک کے خادم ہیں. ان کی آواز کی گان گرج جس طرح ہے اس قدر ان کے دل میں اہل سنت والجماعت کی محبت اور عقیدت ہے. اور ایسے امام مسجد بھی کم ملتے ہیں. آج کل 2 نمبر کام بہت زیادہ ہو گیا. قاری صاحب کی زندگی میں اللہ پاک برکتیں عطا فرمائے. یہ مسلک کے خادم ہیں اور ان کے دل میں حضور کی محبت اور عشق کو پھیلانے کا جذبہ بھی ہے. ان کے ساتھ تعاون کیا کریں, ان کی معاونت کیا کریں. جس گاؤں کے لیے ایک نعمت سے کم نہیں ہے, یہ میرا وجدان کہتا ہے. اور کوئی سچا نگینہ, اچھا ولی کامل, اچھا امام مسجد, اچھا رہنما میسر آئے تو اس کی قدر کرنی چاہیے. ہم اہل سنت والجماعت کا یہ المیہ ہے کہ اسی جوندیاں نو ڈانگا تے مویاں نو بانگا. جب بندہ ہمارے پاس ہوتا ہم اس کی قدر نہیں کرتے. میں اس پہ طرف جائیں گے تو بہت لمبی بات ہو جائے گی. قائد اعظم رحمت اللہ علیہ اور ہمارے علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ کو لوگ کیا کیا کہتے رہے, اور اب ان کے نظمیں پڑھی جاتی ہیں, کتابیں پڑھائی جاتی ہیں ان کے. جب تک کوئی مولوی شعر نہیں پڑھتا تقریر مکمل نہیں ہوتی. اس لیے جو اس طرح کے امام مسجد ہوتے ہیں, خطیب ہوتے ہیں, عالم ہوتے ہیں, نعت خوان ہوتے ہیں, ان کی قدر کرنی چاہیے. ہم لوگ نے کرنی ہے. ہم سے مراد میں بھی آپ میں شامل ہوں. مجھ سے قبل میرے بھائی بڑے احسن انداز میں نقابت کر رہے تھے. میں نے زبردستی مائک لیا ہے چونکہ اصل نقابت وہی کریں گے. مجھے میرے بھائی چودھری طارق صاحب اور بھائی شبیر حسین صاحب نے حکم دیا. میں حاضری کے لیے حاضر ہوا ہوں. امتحانات کے دن ہیں, اسکول کے ڈیز ہیں, میرے رزلٹس کے دن ہیں, تو میں انشاءاللہ حاضری کے بعد اجازت لوں گا. لیکن جب بھی مجھے کسی نے حکم کیا ہو, میری زندگی میں کوئی بندہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہم نے ٹائم لیا ہو, باقاعدہ کہا ہو یا دعوت دی ہو اور میں وہاں سے غیر حاضر ہوا ہوں. کبھی ایسا نہیں ہوا. اور میری زندگی اس بات کی شاہد ہے کہ کوئی شخص یہ ثابت نہیں کر سکتا کہ میں نے جا کر محفل کی نقابت کی ہو تو میں نے 1 روپے کا بھی تقاضا کیا ہو. حرام سمجھتا ہوں اپنے لیے اور حرام ہے, لیکن عزت ہر بندے کو عزیز ہوتی ہے. اب میرے سے کوئی ٹائم ہی نہ لے اور میرا نام لکھ دیں ویسے ہی اور بعد میں کہہ دیں کہ جی انہیں ایسے کیا ایسے, یہ مناسب نہیں ہے. میری عزت ہے نا, نعت خوانن کی عزت ہے. ان سے ٹائم لینا چاہیے, ان کو بتانا چاہیے کہ فلاں پروگرام ہے, آپ نے آنا ہے. اور ویسے ہی ان کو نام لکھ دیا جی آ جائیں گے, ایسی بات نہیں. اللہ کا کرم ہے, نہ مجھے نقابت کرنے کی کوئی بھوک ہے, نہ لالچ ہے, نہ طمع ہے. اللہ نے سب کچھ عطا کیا ہے. ان نے مجھے حکم کیا, فون پہ مجھے ان نے کہا, میں نے کہا میں انشاءاللہ حاضر ہوں. اپنے وعدے کے مطابق میں حاضر ہوں. انشاءاللہ جتنا میرے سے ہو سکا میں یہاں ٹائم دوں گا. اصل نقابت میرے بھائی بہت بہتر نقابت کر رہے تھے اور بڑی اچھی نعت پڑھی جا رہی تھی جب میں آیا ہوں. اور میں سمجھتا ہوں کہ جتنے لوگوں کو میں نے سنا ہے قاری شاہد کی کاپی کرتے ہوئے, میں یہ نہیں ہمیں دیکھیں ویس ہمارا بیٹا ہے, یہ بہت دیر کا پڑھ رہا ہے. میں نے باقاعدہ قاری صاحب کو جوڑیاں میں ان کا باقاعدہ میں نے موقع دیا, ان کی موجودگی میں نعت پڑھائی.
لیکن اس بچے کو میں نے بہت قریب ان کے پڑھتے دیکھا. یہ جو میرے سے پڑھ رہا تھا عمر جو ہے، اللہ میری دعا ہے اللہ پاک اس کی عمر میں برکت عطا فرمائے. اور اگر یہ مسلسل نعت پڑھتا رہے تو ملک کے نامور نعت خانوں میں اس کا نام ہوگا انشاءاللہ. یہ میری دعا ہے. اور ایسے لوگ پروموٹ ہوتے ہیں، ان کی بھی ہمیں حوصلہ افزائی کرنی چاہیے. بھائی شبیر صاحب جو آج کی محفل کے منتظم ہیں، ان کے بیٹے بڑی عقیدت سے محفل کو منعقد کرتے ہیں. اللہ پاک نے ان کو رنگ لگائے ہوئے ہیں. اور اگر اسی طرح وہ حضور کا میلاد مناتے رہے اور عقیدت سے میلاد مناتے رہیں گے تو اللہ ان پر اپنے کرم اور رحمتوں کی برساتیں فرماتے رہیں گے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ. میں بات کر رہا تھا سچے لال جے ملن تے قدر کریے، جھوٹے موٹھے نگینے دی گل نہ کر. سچے لال جے ملن تے قدر کریے، جھوٹے موٹھے نگینے دی گل نہ کر. جانا پار تے ولیاں دا پھڑ دامن، جانا پار تے ولیاں دا پھڑ دامن، جانا پار. کیونکہ آج کی محفل ولیوں کے فیضان نظر سے ہو رہی ہے. اور تھوڑی دیر کے بعد پیر سید طارق حسین شیرازی صاحب صدارت فرمائیں گے. ولیوں کے سے تعلق ہے. جانا پار تے ولیاں دا پھڑ دامن، اوجڑ موجڑ سفینے دی گل نہ کر. جنت جاونا چاہنا ہے جے تو حافظ، بنا وضو مدینے دی گل نہ. جنت جاونا چاہنا ہے جے تو حافظ، یہ ادب کی بات ہے. بنا وضو مدینے دی گل، یہ عقیدت کی بات ہے. مدینہ پاک کی اپنی زبان پر لانے سے پہلے سوچیں کیا میں حالت وضو میں ہوں؟ وضو کے بغیر مدینہ پاک کی بات بھی نہیں کرنی چاہیے. یہ عقیدت کی بات ہے، محبت کی بات ہے. حضرات گرامی قدر، مدینہ پاک کی عظمت اور شان کو شروع کر دیے جائے تو بہت لمبی بات ہے. یہاں حضور کے میلاد کی بات ہو رہی ہے. میلاد النبی، آقا علیہ السلام کے اندر نعتخوانوں کو بلایا جا رہا ہے، حضور کی مدح سرائی کی جا رہی ہے. حضور علیہ السلام سے قبل اس دنیا میں مختلف انبیاء آتے رہے. کوئی کسی قبیلے کا نبی ہوا کرتا، کوئی کسی قوم کا نبی ہوا کرتا. کسی کو ایک زبان پر دسترس ہوتی، کوئی کسی خطے کا محسوس لوگوں کا نبی ہوتا. ان کا محسوس علاقہ ہوتا، یہ حد ہے، فلاں تک فلاں فلاں اپنے کرنا ہے. وہ بھی لوگ آتے رہے، اللہ کی محبتوں کا پیغام دیتے رہے. سنیں لیکن یاد رکھیں، جب باری آئی آمنہ کے لال کی، کہہ دیں سبحان اللہ. یہ آپ کی محبت کی بات ہے. کہتے ہیں بزرگ جب بندہ سبحان اللہ کہتا ہے اس کے نام کا ایک درخت جنت میں لگ جاتا ہے. قاری صاحب، یہ بڑی مشہور بات ہے، لیکن میں اس میں تھوڑا اضافہ کرنا چاہوں گا اپنے وجدان سے. میرے سمجھدار بھائی بیٹھے ہیں، ہم سبحان اللہ کہتے رہیں گے، ہمارے نام کے جنت میں درخت لگ جائیں گے. فضاد صاحب، اور بندے کی ملکیت الاٹ ہو جاتی ہے، جنت میں درخت لگ گئے ہیں. قاری صاحب کے نام کے سبحان اللہ سبحان اللہ، ان کے نام کے ان کے نام کے. لیکن میرا اللہ بڑا رحیم اور کریم ہے. وہ یہ فیصلہ نہیں کرے گا، ہمارا وجدان کہہ رہا ہے، محبت کہہ رہی ہے میری، کہ درخت بندے کے نام کے جنت میں لگے ہوئے اور بندے کو اللہ جہنم میں بھیج دے. بھائی جہاں ملکیت ہو بندے کو وہاں بھیجا جاتا ہے. اگر آپ ماشاءاللہ سبحان اللہ کہہ کر آپ کے نام کے باغات جنت میں لگ جائیں، یہ میرا رب گوارا نہیں کرے گا کہ باغات تو تمہارے نام کے جنت میں لگے ہوں اور تمہیں اٹھا کر میرا اللہ دوزخ میں بھیج دے. کبھی نہیں ہوگا. ارے جنت میں درخت لگے اور باغات لگے ہوں گے تو حضور کے غلام بھی جنت میں جائیں گے. ہاں، اس لیے جب بھی کہا جائے تو سبحان اللہ کہا کرے. جنت میں درخت لگ جاتے ہیں. جب باری یہی آمنہ کے لال کی، نیر تاباں مہر درخشاں کی، حاجہ گیاہاں کی، مون سے دل شکستگاں کی، راحت قلوب عاشقاں کی، نور دیدہ مشتاقاں کی، ساقی کوثر کی، شافی روز محشر کی، احمد مجتبیٰ
محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تو رب نے اعلان کر دی۔ اللہ فرمایا لوگوں سنو، اس سے پہلے نبیوں کے لیے حدود و قیود مدین تھی، ملک ہلتا کام محسوس تھا، میں رب اعلان کر رہا ہوں، اب میں اپنے حبیب کو دنیا میں بھیج رہا ہوں، اعلان کرتا ہوں اب میرا نبی کسی خاص قوم کے لیے، خطے کے لیے، ملک کے لیے نہیں، اب میں رب اعلان کرتا ہوں جہاں تک میرے رب کی خدائی ہوگی وہاں تک میرے مصطفیٰ کی مصطفیٰ ہوگی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، غازی تیرے جان نثار، غازی تیرے جان نثار، غازی تیرے خون سے، غازی تیرے خون سے، نعرہ حیدری۔ حدود و قیود خط خدا کو مانتا رہے، کوئی لاکھ برس مانتا رہے، جب تک مصطفیٰ کو نہیں مانے گا وہ کامیاب نہیں ہوگا۔ اور جو کوئی خدا، جہاں خدا کا پیغام پہنچے گا وہاں مصطفیٰ کا پیغام پہنچے گا۔ اگر کوئی بندہ یہ دعویٰ کرے کہ جی قرآن کافی ہے، ہم قرآن کو پڑھتے ہیں، قرآن کے بعد کسی چیز کی ضرورت ہی نہیں ہے، اس کا دین اور اسلام کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ سنیے، اگر کوئی حدیث کی ضرورت کو محسوس نہ کرے اور کہے جی حدیث کی ضرورت نہیں ہے، نعوذ باللہ، اللہ اللہ کرتے رہیں، جہاں اللہ کا پیغام ہے وہاں اللہ کے حبیب کا بھی پیغام ہے۔ اور شاعر نے لکھا ہے، اس کے بعد میں اطلاعات خان کو موقع دے رہا ہوں کہ مظہر اللہ دے نور دا نبی میرا، مظہر اللہ دے نور دا نبی میرا، سونا آپ سرکار تو ود کوئی نہیں، سونا آپ سرکار تو ود کوئی نہیں، قسم رب دی میرے حبیب ورگی کسے نبی دی آل تے جد کوئی نہیں، جیڑا ایس بے عیب چوں عیب لبے او دے نال دا اور مرتد کوئی نہیں، اجمل ہر شید خندیے حد آخر پر کملی والے دے شان دی حد کوئی نہیں۔ جہاں تک خدا کی خدائی ہے وہاں تک مصطفیٰ کی مصطفیٰ۔ اب اگلے سناہان کو دعوت دے رہا ہوں، میرے ساتھ تشریف لائے ہوئے بسنت پور سے لقمان حیدر قادری ایک نعت کے لیے تشریف لا کر وہ حضور علیہ السلام کی عظمت ہی بیان کریں گے، شان ہی بیان کریں گے۔ انشاءاللہ اس کے بعد جو پروگرام شیڈولڈ ہے وہ چلتا رہے گا انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ احسن انداز میں ہمارے دوست پروگرام کو چلا رہے ہیں، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، عظمت و شان مصطفیٰ، علماء حق اہل سنت، محترم جناب قاری خادم حسین چشتی صاحب، آپ تشریف لائے، ہم آپ کو سمیم میں قلب سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ کھڑے ہو کر بیٹھ کے تمام احباب مل کے پڑھیے صلی اللہ علیہ یا یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ۔ پتایا اپنو حالاں دا، پتایا اپنو
بتایا گل لانا ہوندا کم لجپالاں دا مندیاں نوں گل لانا ہوندا کم لجپالاں دا تے لجپال پری توڑ دے نہیں وہ جدی پھر دے پھر چھوڑتے نہیں کیونکہ مندیانوں مل کے پڑھیے مندیانوں گل لانا ہوندا کم لجپالاں دا مندیانوں گل لانا ہوندا کم لجپالاں دا لجپال دے لوگ ہزار میں تھے لج وانگ نبی دے کوئی پالدا نہیں دکھی آکھتے پے سر نبی دے وانگ کوئی ٹالدا نہیں کہہ دی سبحان اللہ دکھی آکھتے پے سر تو دکھ نبی دے وانگ کوئی ٹالدا نہیں تے اودا کرے صدا سارا جہان میں چھانے آئے سونا کوئی محمد دے نال دا نہیں سونا کوئی محمد دے نال دا نہیں حاکم سارا جہان میں چھانے آئے سونا کوئی محمد دے نال دا نہیں نہ دن نہ مہینے نہ سال تے مکنی نہ دن نہ مہینے نہ دن نہ مہینے نہ سال تے مکنی اے آمینہ گل حشر نوں تیرے لال تے مکنی آمینہ گل حشر نوں تیرے لال تے مکنی مل کے پڑھیے نہ دن نہ مہینے تے نہ سال تے مکنی نہ دن نہ مہینے تے باں جس نے پھرائی باں جس نے پھرائی سرکار دو عالم سرکار دو عالم باں جس نے پھرائی سرکار دو عالم او کہندا پھرے سب نو لجپال تے مکنی او کہندا
دا پھرے سب نو لجپال تے مکنی نا دن نہ مہینے تے نا سال تے مکنی اے آمینہ گل حشر نو تیرے لال تے مکنی نا دن نہ مہینے تے کنڈ کرنا تو پنجا تو کنڈ کرنا تو پنجا تو مکھ پھیرنا پنجا تو کنڈ کرنا تو پنجا تو مکھ پھیرنا پنجا تو کیونکہ جنت تے جہنم دی گل آلت مکنی جنت تے جہنم دی گل آلت مکنی نا دن نہ مہینے تے نا سال تے مکنی آمینہ گل حشر نو تیرے لال تے مکنی نا دن نہ مہینے تے دل گانے رکھی ونگے دل گانے رکھی ونگے مل جند دا بھی لگ سکدے ہو دل گہن رکھی ونگے مل جند دا بھی لگ سکدے مل جند دا بھی لگ سکدے مل جند دا بھی لگ سکدے دل گہن رکھی ونگے مل جند دا بھی لگ سکدے کیونکہ بولی حبیباں دی بولی حبیباں دی کدوں مال تے مکنی بولی حبیباں دی کدوں مال تے مکنی نا دن نہ مہینے تے نا سال تے مکنی نا دن نہ مہینے تے یوسف جے ہسی سارے تیری دید نو سکدے تیری دید نو سکدے یوسف جے ہسی سارے تیری دید نو سکدے کہ بولی حبیباں دی کہ حسرت حسینہ دی تیری چال تے مکنی حسرت حسینہ دی تیری چال تے مکنی نا دن نہ مہینے تے نا سال تے مکنی نا دن نہ مہینے تے سبحان اللہ ماشاءاللہ بلند آواز میں ایک مرتبہ کہہ سبحان اللہ لقمان حیدر قادر شاہ ہمیں یہ پیغام دے رہے تھے کہ حشر کے روز بات آقا علیہ السلام کی ذات پر ختم ہوگی اور بات ان پر جو چھوڑ دیتے ہیں اسی عقیدت اور محبت کے ساتھ قاری صاحب